ہم اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اسے گناہوں کے پستان سے لگا رہنے دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نفس کو گناہوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے, گناہوں کے دودھ سے اسے دور نہیں کیا جا سکتا ہے, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نفس جو ہے وہ گناہ, ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں کے دودھ میں مشغول رہتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں, جو ہمت والے ہیں, جو تقویٰ والے ہیں, جو پرہیزگاری والے ہیں, وہ نفس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے بلکہ اس پر مسلسل دباؤ بناتے ہیں, اس پر مسلسل جو ہے پریشر بناتے ہیں اور اسے گناہوں کی پستان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے اور نیکی کی غذائیں کھانے لگتا ہے. اور جب اس نفس کو نیکی کا مزہ ملتا ہے, جب اس نفس کو نیکی کا ٹیسٹ ملتا ہے, جب اس نفس کو نیکی کا ذائقہ مل جاتا ہے, اب وہی نفس جو گناہوں سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اب وہ گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا. تو آپ سمجھتے ہیں تو رمضان کا یہ مہینہ اسی عمل کے لیے ہے. ہمارا نفس, اس کی سب سے عام خواہش کیا ہے؟ کھانا پینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نفس کی دونوں خواہش کو نہیں روک دیتے ہیں, اور اس کی حیوانی خواہش کا تقاضا ہے ہم اسے بھی روک دیتے ہیں, اور اس طرح اس نفس کو اس کی خواہشات سے الگ کر کے اسے ٹرین کرتے ہیں کہ نفس ہمہ وقت اپنی خواہشات میں ڈوبا نہ رہے. اور یہی عمل جو ہے, یہی عمل مجاہدہ کہلاتا ہے, یہی عمل جو ہے وہ مجاہدہ کہلاتا ہے. اور مجاہدے کی 3 قسمیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ہے ظاہری دشمن سے جہاد کرنا, دوسری قسم ہے نفس سے جو ہے جہاد کرنا, تیسری قسم جو ہے شیطان سے جہاد کرنا. تو گویا نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. جو شخص اس مرحلے سے پار نہیں ہوا نہ تو وہ شیطان سے مجاہدہ کر سکتا ہے, نہ وہ عدو ظاہر سے مجاہدہ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی, ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم جہاد کی نفس کے مرحلے کو پار کریں. جب ہم جہاد کی نفس کے مرحلے کو پار کر لیں گے تو ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا. جب ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا تب یہی نفس جو ہے صحیح معنوں میں شیطان اور دشمن دین سے مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن جب یہ خود ہمارے قابو میں نہیں ہوگا تو ہم اس کو شیطان سے کیسے مقابلہ کرا سکتے ہیں, دین کے دشمنوں سے اس کو کیسے مقابلے میں اتار سکتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ظاہری دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے, ظاہری دشمن سے جہاد کرنے کے لیے یا شیطان سے جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نفس کے خلاف جہاد چھیڑیں اور اس جہاد میں کامیابی حاصل کریں. اگر نہیں چھیڑیں گے تو آپ جانتے کیا ہوگا, جو بغیر نفس کا مجاہدہ کیے ہوئے, جو نفس کے جہاد کو کیے بغیر ظاہری دشمن کے مجاہدے کو اتر آتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ معصوموں کا خون بہاتے ہیں, وہ معصوموں کا خون بہاتے ہیں, وہ خودکش حملوں کے ذریعے بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں, وہ بلڈ شیڈ کرتے ہیں, وہ امن والی بستیوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتے ہیں, وہ لوگوں کے جان و مال کو ضائع کرتے ہیں. کیوں؟ آخر یہ مجاہدین یہ ساری غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے آپ الجزائر میں دیکھیے, عراق میں دیکھیے, افغانستان میں دیکھیے, جو یہ معصوموں کا خون بہ رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہاں جہاد کرنے والوں نے جہاد بالنفس کا فریضہ پورا نہیں کیا ہے, جہاد بالنفس کو پہلے نہیں اپنایا ہے. اگر یہ جہاد بالنفس کے مرحلے سے گزر گئے ہوتے, اگر یہ جہاد بالنفس کے مرحلے سے گزر گئے ہوتے تو کبھی بھی بے گناہوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین نہ ہوتے, کبھی بھی جو ہے یہ پرامن لوگوں کے درمیان میں خودکش حملے کر کر معصوموں کا خون نہ بہاتے, یہ ماؤں کی گودیں نہ اجاڑتے, یہ بہنوں کا سہاگ نہ ختم کرتے, یہ لوگوں کو یتیم نہ بناتے. وجہ صرف اس کی یہی ہے. یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے ذریعے کہ سب سے پہلا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. یعنی جہاد, ورنہ جانتے آپ کیا ہوگا, ورنہ ہوگا یہ کہ جہاد خود جو ہمارا جہاد ہے یہ خود نفس کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور جب یہ نفس کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو جہاد جہاد نہیں رہ جاتا بلکہ فساد بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نفس کے ہاتھ میں جہاد کی کمان دینے سے پہلے خود نفس کا مجاہدہ کریں, نفس کا مجاہدہ جو ہے کرایا جائے. اس لیے کہ نفس جو ہے اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ جانتے ہیں 4 چیزیں رکاوٹ کہلاتی ہیں, العلائق الاربعہ, اللہ تک پہنچنے میں 4 چیزیں جو ہے وہ رکاوٹ ہیں, جن میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے
नफ्स है, दूसरी रुकावट जो है वो शैतान है, तीसरी रुकावट जो है वो खल्क है, चौथी रुकावट जो है वो दुनिया है। अगर हम नफ्स पर काबू पा जाते हैं तो बाकी चारों जो रुकावटें हैं ये सब जो है हमारे रास्ते से दूर हो जाती हैं। ये आप देखें कि हमने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हर वक्त दुनिया को देखा करते हैं कि लोग तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, लोग हमें अच्छा समझ रहे हैं कि बुरा समझ रहे हैं। और हमारा ये हाल इस इंतहा को पहुंच गया है कि हम अगर दुनिया से सारे लोग चले जाएं तो हम भी दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि अब किसके लिए जिया जाए। गोया हम अल्लाह के लिए नहीं जीते बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए जीते। हम पहनते हैं तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम खाते हैं तो सोचते हैं कि लोग हमारे खाने के बारे में क्या सोचते होंगे, हम चलते हैं तो सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में। तो लोगों की रजा और नाराजगी का ख्याल ये भी अल्लाह के रास्ते की एक बड़ी रुकावट है, ये भी अल्लाह के रास्ते की एक बड़ी रुकावट है। इसको भी दूर करना चाहिए। अगर आप मुजाहिद नफ्स